السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے لحاظ سے شیعہ تھے یا سنی تھے؟ تو کافی لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ وہ کون سے مسلک سے منسلک تھے۔ تو آئیے آج علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت کو جانتے ہیں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح سنی تھے یا شیعہ تھے۔ تو اس کے بارے میں علماء اپنا موقف دیں گے، تو احباب نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کرنا ہے۔ بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ 2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ منبر و محراب پر ایک بھونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں، اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں، اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے، اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا، شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں، اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا، انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی۔ کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا، اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم، دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق، دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا کون لہرائے گا، یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کو، کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے۔ دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی، تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے ہیں، بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں، بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں، سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں۔ دوستو، آپ نے علماء کرام کی رائے سے اپنی اصلاح تو کر لی ہوگی، لیکن علماء کرام میں سے مفتی طارق مسعود کا اپنا موقف ہے، اور جناب والا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا اپنا موقف ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر عالم دین کا ایک اپنا اپنا موقف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ شیعہ تھے، کوئی کہتا ہے سنی تھے۔ تو اس کی حقیقت سے جو ہے نا یہی معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ نہیں بلکہ وہ سنی تھے۔ جو لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح لازمی کریں۔ تو ویڈیو سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوا وہ آپ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔